دو بیماریاں تمہیں لگ جائیں گی. کتنی بیماریاں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. فرمایا پہلی بیماری دنیا کی محبت، اور دوسری بیماری تم موت کو ناپسند کرو گے. میں مر نہ جاواں، میں مر نہ جاواں، بس یہی زبانوں پہ ہوگا، حالانکہ مرنے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ موت تو برحق ہے. تو فرمایا پہلی بیماری ہوگی دنیا کی محبت، اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. دنیا کی محبت ہر گناہ کی، ہاں دنیا کی محبت ہے تو چور چوری کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، راشی رشوت لے رہا ہے، ہیں جی، اور اسی طرح ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے. کیوں؟ پیسے کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے. فرمایا اگر یہ محبت ہی دل سے نکل جائے تو ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے. خانقاہوں میں انہی چیزوں کی تو محنت ہے. اللہ والوں کے ہاں یہی چیزیں تو سکھائی جاتی ہیں کہ اس کی محبت ایک حدود میں رہے، اس سے آگے نہیں جانا، ورنہ اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ ازمائش ہے. اس ازمائش کے اندر سرخرو نہیں ہو سکتے. اس وقت سرخرو ہو سکتے ہیں جب دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، اور یہ محبتیں دل سے نکل جائیں، باہر آ جائیں، کم ہو جائیں، اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہو جائے، تو پھر آپ اس ازمائش میں سرخرو ہو جائیں گے. تو میرے محترم سامعین، کوئی عذر نہیں. صحابہ چل پڑے، کوئی پیدل چل پڑا، کوئی اونٹنی پہ سوار ہے، کوئی جانور پہ سوار، اور کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، کسی کے پاس کوئی لاٹھی ہے، اتنی سی لکڑی لے کے آ رہا ہے، ہیں جی. کافر ہنس رہے ہیں، لو جی دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کا مقابلہ یہ ٹوٹی لکڑیوں سے کریں گے آپ؟ اچھا آپ نے قریب افغانستان میں دیکھا نہیں دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ہار کے گئی ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ سب کے سامنے ہاری ہے نا. نیٹو افواج ہار کے گئی ہیں. میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، میں نے محبوب کے ساتھ معراج والی رات یہ وعدہ کیا ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوگی، ایمان والوں کی ہوگی. اگر تمہیں اللہ اس کے رسول پہ یقین ہے تو میدان نہ چھوڑنا، فتح تمہارا ہی مقدر بنے گی. 313 کو لے کر مقام روحا پہ پہنچتے ہیں. وہاں پر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر روحا. یہ کنواں کڑوا تھا. اب صحابہ کے لیے پانی کی ضرورت ہے، گرمی کا موسم ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کا کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. میں وہاں سے پی کے آیا ہوں، میٹھا پانی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آج بھی لوگ پی رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی پلائے. تو وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صفوں کو درست فرمایا. دیکھا بھی کون ہے، کوئی بوڑھا ہے زیادہ، اس کو واپس کیا. حضور صفیں دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک بچہ یوں ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہے. بھئی تم ایسے کھڑے ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کی آواز جب ہمارے گھر میں پہنچی، ہماری والدہ نے ہمیں بلایا کہ بیٹا تمہارا باپ تو فوت ہو چکا ہے، بھائی میرا کوئی نہیں، باپ میرا کوئی نہیں، تم دو میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہو. 8 سال عمر ہے، ایک کی 10 سال عمر ہے، جس کو تاریخ کہتی ہے معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا بھائی ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہے تاکہ میں اونچا لگوں، بڑے قد کا لگوں. حضور دیکھ کے مسکرائے بھی اس جذبے پر. تو عرض کیا اللہ کے محبوب ہماری والدہ نے ہمیں تیار کر کے بھیجا ہے تو آپ ہمیں قبول فرمائیں. حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تیرا جذبہ سلامت رہے. آگے گئے تو دیکھا اب دوسرا بھائی 8 سال کا، وہ بھی ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہے. حضور نے اس سے پوچھا، اس نے بھی یہی بات بتائی. حضور نے فرمایا نہیں تم چھوٹے ہو، وہ بڑے ہیں، تو ان کو قبول کر لیا ہے، تم چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ. اب وہ کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے، حالانکہ وہ طاقت میں مجھ سے کمزور ہے اور میں اس سے طاقتور ہوں. آپ میری اس سے کشتی کرا لیں، مقابلہ کرا لیں
اور پھر دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، لاؤ بھی دونوں کو میدان میں۔ اب یہ کشتی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ جان قربان کرنے کے لیے۔ میں اور آپ سارے جتن کر رہے ہیں جان بچانے کے لیے، اور یہاں پر سارے جتن ہو رہے ہیں جان قربان کرنے کے لیے۔ یہ سبق دے رہے ہیں امت مسلمہ کو، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، اور جب تک میں نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ اچھا ہے، مگر جب تک حضور کی ناموس پر، آپ کی عظمت پہ قربان ہونے کا جذبہ نہ ہو تو کامل مسلمان بھی نہیں بن سکتا۔ حضور نے فرمایا کرو کشتی۔ اب وہ کشتی کرنے لگے تو چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہا تو قبول ہو گیا ہے، تیری تو بات ختم، بات تو میری ہے، اگر تو یہاں گر جائے اور میں تیرے سینے پہ بیٹھ جاؤں تو میں بھی قبول ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ کشتی کر، کشتی کیا جس کو آپ کہتے ہیں نورا کشتی ہیں جی۔ تھوڑی دیر جناب ایک دوسرے کو دھکے دھکے دیے، اور پھر وہ جو چھوٹا تھا وہ سینے پہ بیٹھ گیا، اور اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب دیکھو میں نے اس کو بچھاڑ دیا ہے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا چل تو بھی قبول ہے۔ حضور نے جہاد کے لیے اعلان کیا، ایک خاتون اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی۔ حضور نے فرمایا یہ بال لے آئی کیا کروں اس کو؟ یا رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے آئی ہوں، میرا کوئی یہاں جاننے والا بھی نہیں ہے، اور میرے پاس کو مال و دولت بھی نہیں، آپ کی آواز دل نواز میرے گھر کے اندر میرے کانوں میں پڑی تو میں نے گھر کے چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی چیز نہیں ملی جو آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں۔ اگر کسی مجاہد کے پاس اس کی سواری کی نکیل نہ ہو، رسی نہ ہو، میرے بالوں کو بل دے کر اس کی نکیل بنا دی جائے تاکہ میرا بھی جہاد فنڈ میں حصہ ہو جائے۔ ایک خاتون 2 ماہ کا بچہ لے آئی، دودھ پیتا۔ حضور نے فرمایا مجھے تو مجاہد چاہیے، مجھے تو نوجوان چاہیے، میں اس چھوٹے بچے کو کیا کروں؟ عرض کیا اللہ کے محبوب یہ ایک مرحوم شوہر کی نشانی ہے، اور تو گھر میں ہے کچھ نہیں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ کیا کروں گا؟ یا رسول اللہ جس صحابی کے پاس تلوار کا وار روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، بطور ڈھال کے میرا بچہ اس کو دے دیا جائے، اور میرا بچہ شہید ہو جائے گا، میں کل حشر کے میدان میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہوں گی کہ میں بھی ایک شہید کی اماں ہوں۔ یہ تھے ماؤں کے جذبے۔ آج تو کسی سے کہہ دیا جائے کہتا اللہ ایک تو ہی رہ گئے ہیں اور سارا جہان مر گیا ہے، عجیب عجیب باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے جب آگے چلے، ابھی بدر پہنچے نہیں تھے، ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے قافلے کے لیے چل نکلے ہیں۔ اس نے فوراً مکہ خبر بھیجی اور مکہ والوں سے کہا اپنا ساز و سامان بچانے کے لیے اور مال تجارت اور اسی طرح جنگی سامان بچانے کے لیے ہماری مدد کے لیے نکلو، ورنہ مسلمان ہمیں قتل بھی کر دیں گے اور سارا مال و دولت پہ قبضہ بھی کر لیں گے۔ مکے میں جب خبر پہنچی تو مکے والوں کا سب کا سرمایہ تھا اس کے اندر، ایک دم کوہرام برپا ہو گیا۔ ابو جہل باہر نکلا، ایک ایک کو نکال رہا ہے، اٹھو جلدی کرو، نکلو نکلو، اپنے سامان کی خبر لو، جنگی سامان کی خبر لو، اگر یہ مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا تو کل کو یہ طاقت بن کر ہم پہ حملہ کریں گے، ہمیں قتل کریں گے، ہمیں غلام بنائیں گے، مکے سے نکالیں گے اور مکہ کو یہ فتح کر لیں گے۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا۔ کتنا جی؟ 1000 کا لشکر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دوستی تھی اسلام سے قبل امیہ کے ساتھ۔ اب اس کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔
اس کو جب ابو جہل نے کہا نا چلو، تو اس نے کہا جی میں نے تو جانا نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں جانا تو نے؟ اب یہ بات نہ بتائے۔ حضرت سعد ایک مرتبہ مکہ میں آئے